انسان رشتوں میں جکڑا ہوا ہے، توجہ رکھنا، جکڑا ہوا ہے انسان رشتوں میں، ملک کا رشتہ، جغرافیہ کا رشتہ، زبان کا رشتہ، حاکم محکوم کا رشتہ، حکمران رعایا کا رشتہ، استاد شاگرد کا رشتہ، وہ ہے نا، زمیندار کاشتکار کا رشتہ، افسر ماتحت کا رشتہ. تو کوئی انسان دنیا کا رشتے سے خالی نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے کائنات کا سب سے بڑا رشتہ ہے بندہ اور خالق، اسی طریقے سے سب سے بڑا رشتہ اس کے بعد باپ اور بیٹا. بڑے عجیب اور نازک مرحلے پر اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں. تو سب سے بڑا رشتہ کائنات کا کیا ہے؟ اللہ اور بندہ. اس کے بعد سب سے بڑا رشتہ کیا ہے؟ باپ بیٹا، والدین اولاد، یہی ہے نا. اسی لیے پروردگار نے اپنے تذکرے کے بعد والدین کا تذکرہ کیا. وقضا سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن کا، وقضا ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا. اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور والدین پر احسان کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، وہ بوڑھے ہو جائے، وہ بھوت ہو جائے، وہ کسی قابل نہ رہے تمہارے والدین، لیکن ان پر احسان کرتے رہو. لا تقل لہما اف، کبھی ان کے سامنے اف نہ کرنا. ولا تنہرہما، اور کبھی جھڑک کے بات نہ کرنا. بھائی عجیب مرحلے فکر میں لے آیا ہوں. واغفر جناحک، اور رحمت کے ساتھ، میں دیکھنا کیا عجیب و غریب جملہ ہے پروردگار کا، اور رحمت کے ساتھ اپنے کندھوں کو اپنے والدین کے آگے جھکا دینا. سن رہے ہو؟ وقل، اور کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مالک ان پر ویسے رحم کر جیسے انہوں نے میرے بچپنے میں مجھ پر رحم کیا. سن لیا تم نے ان آیات کو؟ سن لیا. پہلا رشتہ خالق اور مخلوق کا رشتہ، دوسرا رشتہ باپ اور بیٹے کا، ماں اور اولاد کا. یہی دو رشتے ہیں نا جو سب سے اہم اور سب سے بنیادی رشتے ہیں. تو اب میرے جملے کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہنوں میں رکھ لینا، اور یہ جملے تمہیں کام آ جائیں گے کہ مالک ساری رحمتیں تیری. تو کہہ رہا ہے وقت لہما جناح کل من الرحمہ، اپنے والدین کے آگے رحمت کے ساتھ اپنے کندھے جھکا دو. تو میں والدین کے سامنے کیوں جھکوں؟ تیرے ہی سامنے جھکوں گا، اس لیے کہ جو والدین کی رحمت ہے وہ تو اصل تو ہے، یہ تو وسیلہ ہے تیری رحمت کا. بہت نازک مرحلہ فکر ہے، بہت نازک مرحلہ فکر ہے. اور اس نازک مرحلہ فکر کو ایک جملہ اپنے سننے والوں کو ہدیہ کروں گا، اور پھر اس مقام سے آگے بڑھ جاؤں گا. واغفر لہما جناح الذل من الرحمہ. دیکھو اپنے کندھوں کو رحمت کے ساتھ اپنے والدین کے آگے جھکا دو. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کہو پروردگار سے کہ مالک ان پر ویسے ہی رحمتیں نازل کر جیسی رحمتیں انہوں نے بچپنے میں میرے ساتھ کی تھی. سن لیا نا تم نے؟ تو یہی تو مجھے لانا تھا. اچھا تو ماں باپ نے رحمت کی، ماں کی مامتا، باپ کی شفقت، یہ دونوں ہے نا. ماں کی مامتا ہے، باپ کی شفقت ہے، اور ان دونوں میں رحمت ہے بچے کے لیے. جب بچے کے لیے ان دونوں چیزوں میں رحمت ہے تو اب سوال یہ کہ بھائی رحمت کس نے دی؟ اللہ نے. یہ تو وسیلہ ہے خالقیت کا، یہ تو وسیلہ ہے تربیت کا، اصل اللہ ہے. تو مالک میں اپنے کندھے تیرے آگے جھکاؤں گا، یہ تو وسیلہ ہے، ان کے آگے کیوں جھکاؤں؟ کہا نہیں، میرے آگے بھی جھکاؤ، ان کے آگے بھی جھکاؤ، تاکہ تمہیں عادت بن جائے وسیلے کے احترام کرنے کی. عجیب بات ہے کہ میں تمہیں اللہ سے والدین تک لے کے آیا، اور میرے دوست نے
برائے خوشنودی حضرت ابو طالب تلوار بھیجی، تب آیت کو رسول کے جملوں سے ملا لو، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ویسی رحمت نازل کر والدین پر جیسی انہوں نے تربیت کرنے میں رحمت کی تھی۔ عجیب بات یہ کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو آگے آگے ابو طالب کا جنازہ، پیچھے پیچھے میرا رسول، اور یہ کہتا جا رہا ہے رحمک اللہ یا امی، چچا آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو، لقد کفلت یتیما، میں یتیم تھا آپ نے کفالت کی، تو ربیت صغیرا، میں چھوٹا تھا آپ نے تربیت کی۔ میرے ساتھ چلتے رہو، اسے کہ بہت تیزی کے ساتھ ان موضوعات کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں میں۔ اچھا بھائی، تو تھوڑی دیر کے لیے اس مقام پر رک جاؤ۔ آیت یاد ہے؟ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربیانی ان دونوں نے، ماں باپ نے میری تربیت کی، صغیرا جب میں چھوٹا تھا۔ رسول نے کیا کہا؟ رحمک اللہ یا ہم، چچا اللہ آپ پر رحمتیں نازل کرے۔ سننا سننا سننا، لقد کفلت یتیما، میں یتیم تھا آپ نے میری کفالت کی، وربیت صغیرا، میں چھوٹا تھا آپ نے میری تربیت کی۔ ربیت تربیت کی، بھائی توجہ ہے، فجزاک اللہ انی یا امی خیر جزا۔ تو چچا آگے آگے ابو طالب کا جنازہ ہے، پیچھے پیچھے رسول یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں چچا آپ کو اللہ میری طرف سے اچھا بدلہ عطا کرے۔ احسان کیا تھا ابو طالب نے محمد کے بچپنے پر، تو محمد جب جوان ہوئے تھے تو اتار دیتے بدلہ۔ پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہی ہے میرے محترم سننے والوں پر؟ بھائی احسان کیا تھا نا ابو طالب نے رسول کی تربیت کر کے، تو رسول بچے تھے ابو طالب نے تربیت کی۔ بھائی بہت توجہ ہے، رسول بچے تھے ابو طالب نے تربیت کر دی، اور جب رسول بڑے ہو گئے تو اس احسان کا بدلہ اتار دیتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مرنے کے بعد کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے؟ تو احسان کبھی مرا نہیں کرتا، احسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ بھائی جملہ سننا، یہ رسول وہ ہے کہ مکے کے بڑے بڑے سردار جب مدینے ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے زر و جواہر کے خان جمع کیے اور لے کر آئے رسول کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ آپ نے جو ہمیں ہدایت کی ہے اس کا بدلہ یہ ہے کہ یہ زر و جواہر قبول کر رہے ہیں۔ بھائی سننا خدا کی قسم، یہ کہ بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں میں۔ جب مکے کے بڑے بڑے سردار ہجرت کر کے مدینے آئے تو مدینے میں ایک دن ان سرداروں نے یہ طے کیا کہ ہم جاہل تھے، رسول نے ہمیں علم دیا، ہم بے دین تھے، رسول نے ہمیں دین دیا، ہم بے کتاب تھے، رسول نے ہمیں کتاب دی، ہم حلال و حرام نہیں جانتے تھے، اس رسول نے ہمیں حلال بتایا حرام بتایا، تو اب ایسا کریں کہ اس رسول کی تبلیغ کی اجرت دے دیں، رسول کی تبلیغ کی قیمت چکا دے، خان بھر کے لائے زر و جواہر کے، اور کہا یا رسول اللہ یہ زر و جواہر ہماری طرف سے قبول کریں۔ رسول نے ٹھکرا دیا، لے جاؤ، ہم پر احسان کرنے آئے ہو۔ تو جو رسول ان مسلمانوں کا احسان برداشت نہ کرے اس نے ابو طالب کا احسان کیسے برداشت کر لیا؟ بات کو اس مقام سے آگے چلا جانا ہے اور ظاہر ہے کہ مجھے یہاں روکنا نہیں ہے۔ تو اب رشتے ہیں، سب سے بڑا رشتہ خالق اور مخلوق کا رشتہ، اب یہی سے تو میں آگے جاؤں گا۔ بھائی رک جانا، میں کل بھی معذرت کر رہا تھا اور آج بھی میری اس معذرت کو قبول کرو کہ موضوع کے اپنے تقاضے اور ان تقاضوں کو پورا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں جہاں لے جاؤں گا وہاں تم اپنے ذہن و دل و دماغ کو میرے ساتھ لے چلو۔ بھائی جیسے جیسے تمہارا رشتہ اللہ سے بندگی کا رشتہ ہے، اگر یہ بندگی سمجھ میں آ گئی تو مجھے اجازت دو کہ میں 2 جملوں میں اس بات کو واضح کروں۔ جیسے جیسے معاشرہ ہے
معاشرہ ہے، معاشرے میں خوف خدا نہیں ہے. ساری تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے، آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سارے نبیوں کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانوں کو خدا تک پہنچا دو، اس سے زیادہ نہیں. میں موسیٰ علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت ابراہیم ہوں، حضرت نوح ہوں، یہ سب کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے کہ بندوں کو اللہ تک پہنچا دو، روح شناس کراؤ کہ اللہ ہے کون. اگر پہچان گئے، اگر پہچان گئے، توجہ رہے، اگر پہچان گئے اللہ کو تو الگ سے خوف دلانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف خدا خود پیدا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ علی نے آواز دی نہج البلاغہ میں اول الدین معرفتہ، دین کی اصل یہ ہے کہ اسے پہچانو. رکے رہنا اس لیے کہ اس مرحلے پر تمہیں روک کے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. دین کی اصل یہ ہے، دین کی بنیاد یہ ہے کہ اسے پہچانو. اگر تم نے اسے پہچان لیا تو سارا دین تمہارے قابو میں آ گیا. اب پھر واپس چلو والدین کی طرف. بھائی پہلے والدین کو دیکھو جو تمہاری پیدائش کا وسیلہ ہے اور تمہارے رزق کا وسیلہ ہے. تو والدین دو صفتوں میں اللہ کے مدد ہے. پہنچی بات میرے محترم سننے والوں تک؟ آج کا میسج پہنچ گیا؟ نہیں، ذرا آسان کر دوں میں اس پیغام کو تو میرے سننے والوں تک یہ پیغام پہنچ جائے گا. تو دیکھو، اللہ ہے رازق، اللہ ہے خالق، ٹھیک ہے نا؟ اصلی خالق وہ ہے، اصلی رازق وہ ہے. والدین کو اس نے ذریعہ بنایا ہے. رکنا، والدین کو اس نے ذریعہ بنایا ہے. والدین ہے ہمارے خالق اور والدین ہے کچھ دنوں کے لیے ہمارے رازق. تو یہی ہے نا. تو یہ جو ناقص وسیلہ ہے اللہ کا، اس کا احترام اتنا ہے، توجہ، احترام اتنا ہے کہ اگر وہ ناراض ہو جائے تو انسان جنت میں نہیں جا سکتا. اور آسان کروں گا میں. تم نے سنا ہوگا کہ ماں باپ ناراض ہو کر بیٹے کو آنکھ کر دیتی ہے، سنا نا تم نے؟ اب ایک جملہ مجھ سے بھی سن لے گا اور یہ جملہ اس قابل ہوگا کہ تم اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھو. جو رشتے انسان بناتا ہے ان رشتوں کو انسان توڑ نہیں سکتا ہے. بھائی توجہ رہے، انسان جو رشتے بناتا ہے وہ خود انسان توڑ سکتا ہے. بھائی شادی کر کے میاں اور بیوی کا رشتہ بنایا، طلاق دے کے توڑ دیا، ہے نہیں؟ رشتہ بنایا تھا تم نے شادی کر کے، ٹھیک ہے نا؟ جو رشتہ بنایا تھا اسے طلاق دے کے توڑ دیا. تو جو رشتے تم بناتے ہو وہ رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن جو رشتہ اللہ بناتا ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتا. بیٹے کو اگر آنکھ بھی کر دیا تو بیٹا ابنی ولدیت سے خارج نہیں ہوگا، وراثت میں وارث بن کے آئے گا. بات رہی ہے میرے محترم سننے والوں تک. اگر تم نے آنکھ کر کے بیٹے کو ہٹا بھی دیا، میں توجہ رہے، اس کے باوجود وراثت تمہاری اسے ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رشتہ تم نے نہیں بنایا، یہ رشتہ تم نے نہیں بنایا، یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے. تو بھائی اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو کہ پھر آنکھ کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ وراثت تو مل رہی ہے، بات ہے نا؟ تو یہاں دنیا میں وراثت مل جائے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. جب تک باپ راضی نہ ہو اسے جنت نہیں ملے گی. بھائی توجہ رہے، باپ اگر آنکھ کر دے تو دنیا میں مل جائے تو مل جائے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. بھائی توجہ آج مت سنیں، باپ اگر آنکھ کر دے تو انسان جنت سے محروم ہو جائے. اور میرے نبی نے کہا انا وعلیون ابا حاضر امہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. اب یہ اگر آنکھ کر دے تو نجات کہاں ملے گی؟